یہ 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور میں ہر ایک بات پر انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کی خدمت میں دلائل پیش کروں گا، تاکہ کوئی بندہ یہ کہنے کی حماقت نہ کرے کہ احناف اہل سنت والجماعت کے پاس دلائل نہیں۔ میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے خدا کی قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ جس قدر مضبوط جبل احد کی طرح خالق نے احناف کو دلائل عطا فرمائے ہیں، ان دلائل کی دنیا میں دوسرا کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور وہ لوگ جو احناف کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہیں، انہیں میں یہ بات کہوں گا، احناف کے بارے میں نہ سنو، احناف سے سنو۔ کسی کے بارے میں سننا اور بات ہے اور کسی کو سننا اور بات ہے۔ ہمارے بارے میں سنو گے تمہارا ذہن الگ بنے گا، اور جب آ کر براہ راست ہمیں سنو گے پھر تمہارا ذہن الگ بنے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نبر اللہ مرقدہ کے بارے میں اگر امام باقر نے بھی سنا ہے تو ذہن الگ بنا ہے، اور جب سرزمین مکہ پہ امام ابو حنیفہ کو سنا ہے تو امام باقر کا ذہن الگ بنا ہے۔ اب آپ حضرات طلباء اور علماء ہیں، بہت سارے مسائل پر مجھے دلیل دینے کی حاجت نہیں ہے، میں تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کروں تو آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ سرزمین مکہ میں گئے ہیں تو امام باقر نے کہا تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کہ ہم نے سنا کہ تم حدیث کے مقابلے میں قیاس کو لیتے ہو۔ فرمایا نہیں، آپ نے میرے بارے میں سنا ہے، مجھے نہیں سنا۔ اگر مجھے سنتے تو مجھ پر یہ الزام کبھی نہ لگتا۔ آپ مجھے بتائیں، ایک آدمی کے بدن سے خون نکلتا ہے اور ایک بدن سے منی نکلتی ہے، نجاست غلیظہ اور نجاست میں غلاظت کس میں زیادہ ہے؟ فرمایا پیشاب میں۔ فرمایا پھر قیاس کا تقاضا ہے، پیشاب سے غسل ہوتا اور منی سے وضو ہوتا، میں نے قیاس کو چھوڑ کے حدیث پیغمبر کو لیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، نماز اہم ہے یا روزہ اہم ہے؟ فرمایا نماز اہم ہے۔ فرمایا جب حیض و نفاس کی حالت میں ہو تو نماز ساقط ہوتی ہے، روزے کی قضا ہوتی ہے۔ اگر میں قیاس کو لیتا تو نماز کی قضا کہہ کے روزے کو ساقط کر دیتا، میں نے قیاس کو چھوڑا، حدیث کو لیا ہے۔ امام باقر نے پیشانی چومی اور فرمایا ابو حنیفہ ہم نے تیرے بارے میں سنا تھا، تجھے نہیں سنا تھا، آج تجھے سنا ہے تو ذہن بدل گیا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں ہمیں سنو، ہمارے بارے میں نہ سنو۔ ہمارے بارے میں سنو گے تو تمہیں لوگ گمراہ کریں گے، اور جب ہمیں سنو گے تو انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔